بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد ہم یہاں سے طا اور ظا کو دوسرے حروف کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، اور بہت آسان ہے۔ وہ سب سے پہلے آپ کو طا بنا لینا ہے، اور آپ نے صاد بھی ایسے ہی بنایا تھا، لیکن یہاں پر ایک شوشہ لگایا تھا۔ لیکن طا کے لیے اور صاد کے لیے فرق یہی ہے کہ صاد اور ضاد کے لیے مزید ایک شوشہ ایڈ ہوتا ہے اور طا کے لیے نہیں ہوتا۔ اس کو ذہن میں رکھیں، میں دونوں کو الگ سے لکھ کے بتا دیتا ہوں ایک دفعہ۔ یہ دیکھیں، یہ ہے طا الف، کوئی شوشہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے صاد الف، تو یہاں پر دیکھیں آپ کو شوشہ نظر آ رہا ہے، طا اور با، اور یہ ہے صاد اور با، شوشہ ایکسٹرا ہے، یہاں پر کوئی شوشہ نہیں ہے۔ تو صاد ضاد اور طا ظا میں یہ فرق ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں سارا سلسلہ ان کا۔ یہ طا ہے، تھوڑا سا آگے بڑھے گا اور یہاں سے الف لگ جائے گا، دیکھیں گیپ ہے، اور یہاں سے لائن کے اوپر، سوری اس سے ٹچ نہیں ہوگا۔ یہ طا اور الف، اس کے بعد ہے یہ طا، اور یہاں سے ہم لگائیں گے با۔ دیکھیں کیسے ہو رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، طا اور با۔ اس کے بعد ہے لائن کے اوپر سے طا، ایسے دیکھیں، یہ ایسے لانے کے بعد آپ کو اس طرح لانا ہے، تھوڑا سا آگے، اور یہاں سے لگائیں گے جیم۔ غور کریں، یہ بیس لائن ہے تو کتنا نیچے آ رہا ہے، اس حساب سے لکھیں، طا اور جیم یا وا اور جیم۔ اس کے بعد ہے یہ طا ہے، یہاں سے ایسے طا اور دال دال، اور یہ طا اور یہاں سے را۔ آپ کچھ بھی طا طا کچھ بھی بنا سکتے ہیں، زا بھی بن سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ طا اور یہاں سے سین شوشے والا، سوری اس طرح۔ اس کے بعد ہے کشش والا، ایسے اس طرح بنے گا، اور پھر یہاں سے یہ طا ہے، یہاں سے ہم لگائیں گے صاد۔ صاد کے لیے دیکھیے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ کیسے فرق ہے، اسی طرح آپ کو مفرق لکھنا ہے، الگ الگ لکھنا ہے۔ اور پھر ہم لکھتے ہیں طا اور ضاد، اس طرح۔ اس کے بعد ہے یہ طا، اور بالکل اسی طرح یہاں سے طا اور طا یا طا اور ضا۔ اس کے بعد یہ طا، اور یہاں سے ہم لگائیں گے عین، طا اور عین۔ اس کے بعد یہ طا ہے، دیکھیں آگے آیا یہاں سے، تاکہ میں یہ لگا سکوں اور درمیان میں گیپ رہے، اور پھر میں نے یہاں سے لگایا فا کے لیے، یہ بن گیا طا اور فا۔ اس کے بعد طا، تھوڑا سا آگے یہاں سے پھر لگے گا قاف، طا اور قاف، یہ تھوڑا سا آگے پھر سے، اور اس طرح طا اور قاف۔ اب لکھتے ہیں کاف، یہ ایسے آ گیا، یہاں سے اس طرح، یہ ایسے، یہاں درمیان سے ایسے نیچے سے لائن پر لگا کے اوپر اٹھا دیا میں نے، یہ بن گیا کاف، طا اور کاف۔ اس کے بعد ہے دوسرا طریقہ ایسے لکھنے کا، طا اور کاف۔ غور کریں آپ، یہ کہاں سے لکھا ہے میں نے، ذہن میں رکھیں اسے، اس حساب سے لکھیں۔ اس کے بعد ہے تھوڑا سا آگے یہاں سے لام، طا اور لام۔ اب اس میں بھی ایک چیز دیکھنی ہے، یہ
یہاں سے نہیں بن رہا، دیکھیں آپ ایسے تھوڑا سا نیچے آ رہا ہے، اتنا نیچے، اور یہاں سے پھر بن رہا ہے دائرہ، تو آپ کو بھی اسی طرح بنانا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ طا اور لام، اس کے بعد ہے یہ طا، تھوڑا سا نیچے لیں گے تاکہ یہ بنا سکیں، دیکھیں ایسے، اس طرح طا اور میم۔ اس کے بعد طا تھوڑا سا آگے لیا، دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے نون، طا اور نون، پھر اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کوئی التباس نہیں ہے، کیونکہ یہ اوپر یہ آ گیا، تو یہ طا اور نون یا وا اور نون ہی پڑھا جائے گا۔ اور طا تھوڑا سا آگے لیا اور یہاں سے ہم لگائیں گے واو، طا اور واو۔ اس کے بعد یہ ایسے طا تھوڑا سا آگے اور یہاں سے پھر ہا، اس کے اندر پھر سے دیکھ لیں، یہ ایسے آیا، یہاں سے ایسے اوپر اٹھا، تو یہ لائن کے اوپر ہے، لائن کے اوپر ہے، ایسے ہی لکھنا ہے، دیکھیں اس طرح۔ دوسرا طریقہ ایسے، اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے ایسے، طا اور یا۔ ہمیں اس طرح بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ صاد یا ضاد بن جائے گا پھر، اسی لیے ہم کیا کریں گے، تھوڑا سا ایسے لیں گے اور اس طرح وا اور یا طا اور یا۔ اگر ہم نے اسے ایسے اٹھا دیا تو یہ یہاں پر ایک شوشہ بن جائے گا، جس کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر کوئی حرف ہے، مثال کے طور پہ یہ بن جائے گا وبیون، کچھ بھی بن سکتا ہے یہ، طی یون یہاں بنے گا، لیکن یہاں پر یہ واو، نون یا اس طرح کے حروف بن سکتے ہیں، تو اسی لیے اس کو زیادہ نہیں اٹھانا بلکہ ایسے لکھنا ہے۔ تو یہ طا کو دوسرے حروف کے ساتھ لکھنے کا طریقہ تھا۔ انشاءاللہ ہم اس کے بعد عین دیکھتے ہیں۔